جھنگ شہر کیونکہ مسلمانوں کا شہر ہے، اس لیے اپنے گفتگو کے آغاز میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں۔ جھنگ والوں، تابوتاں والی گری پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا۔ جس نبی کا دن منا رہے ہو اس نبی کے بیٹے کا ذکر ہے، لیکن پورا شہر موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، یہ محمد کے بچوں کا ذکر ہے۔ لیکن باہر روڈ پہ کسی سے پوچھ لو یہاں پہ کیا ہے، انتظامیہ موجود ہے، بیریئر لگے ہوئے ہیں، کیا ہے یہاں پہ؟ کہیں گے شیعوں کی مجلس۔ مجلس شیعوں کی نہیں ہوتی یار، مجلس تو محمد کے بیٹے کی ہوتی، لیکن یہ کہتے ہیں شیعوں کی مجلس ہے۔ مجلسوں کے بعد ماتم ہوتا ہے۔ بابا درغم شاہ جی ماتم کیا ہے؟ بندے پوچھتے ہیں ماتم کیا ہے؟ ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی۔ ذرا زحمت کریں۔ بہت شکریہ، جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے۔ ماتم میں پھر کہہ رہا ہوں، ماتم اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے۔ مجھے پھر کہنا پڑے گا، ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی۔ مسلمانوں، تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے شروع کے دہشت گردوں کو اگر رضی اللہ نہ کہا ہوتا، شاید آج مسلمان دہشت گردی کی وجہ سے بدنام نہ ہوتے۔ یزید کو رضی اللہ کو ہندوؤں نے کہا ہے، بولے میرے ساتھ۔ تقدیر اگر مولوی لے آئے نا تو حوصلہ کر لیا۔ یزید کو رضی اللہ عیسائیوں نے کہا ہے، یزید کو رضی اللہ اسلامی گیٹ اپ میں کہا گیا، یزید کو رضی اللہ اسلامی میک اپ میں کہا گیا۔ سیدوں کے اسپیکر پہ مشورہ دے رہا ہوں، شیعہ سنی و بریلوی ہماری معاشرت مشترکہ ہے۔ اس معاشرے میں ہم سارے مذہب اکٹھے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کا احساس بھی ہے، ہم ایک دوسرے کا پتہ بھی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اب حالات بدل گئے، نیٹ نے دنیا کو ویلج بنا دیا۔ تیرے ٹی وی کے چینل آدھی سے زیادہ دنیا دیکھتی ہے جب تیرا اسلامی مولوی اسلامی گیٹ اپ میں یزید کو رضی اللہ کہے گا۔ چلو ہم مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، لیکن اگر غیر مسلموں نے سن لیا کہ مسلمانوں کا مولوی کہہ رہا ہے کہ یزید رضی اللہ ہے، تو غیر مسلموں کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوتے تھے۔ نہیں، ذرا زحمت فرمائیں گے، آپ زحمت فرمائیں گے۔ جھنگ شہر میں سیدوں کے تیرے ان رہنماؤں کو مشورے دے رہا ہوں، شیعہ دشمنی میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو رحمت فرمائے گا۔ ماتم، جی مہربانی، جی مہربانی۔ ماتم احتجاج ہے، ماتم احتجاج ہے، لیکن جس سے پوچھو کیا ہے، کہیں گے شیعوں کا جلوس ہے۔ مجلس
حسین کی، یہ شیعوں کی مجلس، ماتم حسین کا، یہ شیعوں کا جلوس ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ دیہاتوں میں ایک پنچایتی سسٹم ہوتا ہے کہ فریقین کی بات تھانے کے چہری تک نہ پہنچے۔ پنچایت میں آپ کے مشہور ہے جھنگ کی پنچایت، اور پنچایت میں بستی کے پنڈ کے سیانے بندے رکھے جاتے ہیں۔ میں نے محرم سے پہلے ان پنچایتی سیانوں کو کہتے بھی دیکھا ہے، وہ شیعہ دا چن ہو گیا۔ یہ تیرے سیانوں کا حال ہے کہ وہ محرم کے چاند سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کا چاند ہو گیا۔ تیرا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے تم خود مان گئے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ آپ جی ہیں یار، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ جھنگ والوں، پورا پاکستان جمع ہے یہاں پہ۔ بہت جلدی میں بات کروں، بہت مہربانی، وقت زیادہ نہیں ہے۔ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجلس حسین کی ہے۔ ماتم شیعوں کا نہیں ہے، ماتم حسین کا ہے۔ چاند شیعوں کا نہیں ہے، چاند حسین کا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک مجبوری ہے کہ جہاں لفظ حسین آئے ان کے ذہن میں آٹومیٹک شیعہ آ جاتا ہے۔ اسپیکر پہ پوچھ رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بہت جلدی یا رسول اللہ۔ صاحبان محترم، عجیب صورتحال ہے۔ اور بھائی میرے، محرم کے چاند کربلا والے چاند سے پہلے بھی تو قربانی والا چاند تھا۔ وہ قربانی کس کی تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی۔ اس قربانی کی یاد میں سارے اکٹھے تھے۔ قربانی شیعوں نے دی، گوشت اہل سنت کے گھر گیا۔ قربانی دیوبندیوں نے دی، گوشت بریلویوں کے گھر گیا۔ وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد سارے منا لیتے ہو، محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو۔ تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے؟ یا علی علی، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یاد قربانیوں کی رہتی ہے۔ بابا درغام شاہ جی ذاکرین بہت سارے بلکہ وی آئی پی چہرے ممبر پہ اور مجلس میں موجود ہیں۔ نکھرا نکھرا مجمع ہے، نورانی روحانی ماحول ہے۔ بہت جلدی میں بات کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابراہیم کے بیٹے کی بھی قربانی، محمد کے بیٹے کی بھی قربانی۔ جنگ والوں، شریعت ہر دور میں اہم ہو سکتی ہے، لیکن یادیں شریعت کی باقی نہیں رہتی، یادیں قربانیوں کی باقی رہتی۔ شریعت والا نبی نوح گزرا ہے، جن کی زندگی کا مشہور واقعہ کشتی نوح تھا، لیکن جنگ کے کسی بھی مذہب کے کوئی بھی مولوی سالانہ بوسکی پہن کے کشتی پہ نہیں بیٹھتے۔ بڑی جلدی بات کر رہا ہوں، بہت بوجھ ہے میرے ذہن پہ، میں زحمت نہ دوں، مہربانی سے۔ کیا علی آج حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا وہ واقعہ ہے جو قرآن کی مختلف صورتوں میں اللہ نے بیان کیا، بلکہ سورہ یاسین میں اللہ نے آغاز میں یہ کہا کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنَا، نوح کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے بنانا۔ اب مسلمانوں سے میری اپیل ہے، یا آنکھوں والا اللہ دکھاؤ یا مان جاؤ کہ عین اللہ کے سامنے بن رہی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
یا علی آپ جی ہیں، مہربانی جی، بہت شکریہ. بات میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی قریب ہو کے کر رہا ہوں. متوجہ ہیں جی آپ؟ جی بسم اللہ. آنے والے بھائی ہیں، وہ آ رہے ہیں، ممبر پہ ہی آ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین فرمائی. میں نے کیا کہا ہے؟ حضرت نوح نے 950 تبلیغ کی. اور بابا درغام شاہ جی کشتی نوح پہ مسکین ماڑے میلے کپڑوں والے چڑھے. ہمارے بارے میں بھی کہیں کہیں لوگ کہتے ہیں وہ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. خدا درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم. میں تو گفتگو ادھوری سمجھتا ہوں جب تک مبلغ اعظم قبلہ کی بات نہ کروں. ایک مناظرے میں ایک مولوی کہنے لگا، مولوی اسماعیل ویکھیے یہ اپنا مذہب. کیا کہیں میں؟ ویکھیے یہ اپنا. شکر ہے آپ سمجھ گئے، وگرنہ مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں. مطلب بات کو نہیں سمجھ رہا. جی بہت شکریہ. اس نے مولوی نے مناظر میں کہا، مولوی اسماعیل بڑا شیعوں کا وکیل بنا پھرتا ہے، مذہب دیکھا تو نے؟ قبلہ نے کہا کیا ہوا ہمارے مذہب کو؟ کہنے لگا جننے نچن گاؤں نالے، جننے نچن گاؤں نالے، جننے نچن گاؤں نالے. وہ بھی شیعہ. مبلغ اعظم دیر نہیں فرماتے تھے. کہنے لگے مولوی جی میں نچن گاؤں نالے نے پوچھے ہے اور تسی شیعہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جیائی پڑھ لے. کیا کہنے آپ کہ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات میں جلدی، بہت جلدی مجھے بات مکمل کرنا ہے. حضرت بڑی جلدی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح نے فیصل آباد میں یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ماتمی عزاداروں کا جلوس پہنچنا تھا. چوک میں میرا خطاب تھا اور ایک بچے نے مجھے ایک چٹ دی. کہنے لگا رضوی صاحب یہ چٹ کا جواب دیں. میں نے کہا کیا ہے بیٹا اس میں؟ کہنے لگا یہ مولوی ہماری مسجد کا جان کھا رہا ہے. جنگ اخبار میں خبر تھی کہ کسی فلمی اداکار کے گھر میں مجلس ہوئی ہے، تو وہ فوٹو کاپیاں محلے میں تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا مذہب دیکھو، فلمی اداکاروں کے گھر میں مجلس. اور میں نے کہا بیٹا پریشانی تو اس میں کوئی نہیں ہے. 2 سال پہلے ایک فلمی اداکارہ حج پہ گئی تھی، تب مولویوں نے کہا تھا جسے اللہ توفیق دے. مہربانی آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آیا مسلمانوں، مہربانی سید. جی بسم اللہ. اور میں خدا کی قسم مبارکباد دے رہا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں کو مبارکباد دے رہا ہوں. میں اپنی قوم کے یا علی میں اپنی قوم کے عزاداروں کو مبارکباد دے رہا ہوں. دنیا تنقید بھی شیعوں پہ کرتی ہے، تقلید بھی شیعوں کی کرتے ہیں. جو میری قوم کے ماتمیوں تم کرتے ہو یہ وہی کرتے ہیں، لیکن بعد میں کرتے ہیں. سب سے پہلے میری قوم کے بچوں نے موت کی گلیوں پہ سفر کیا، لیکن گاڑیوں کی بیک سکرین پہ لکھا کعبہ علی دا. میری قوم کے بچوں نے اپنی گاڑیوں پہ لکھا جنت حسین دی. یہ مسلمان دوست پڑھتے ہیں، سکتے ہیں، تڑپتے ہیں. اب کعبہ علی دا، اب نام بدلنا چاہتے ہیں، لیکن علی کی جگہ پہ کوئی اور نام لکھ نہیں سکتے کیونکہ کعبے اور مندر میں بڑا فرق ہوتا ہے. متوجہ صاحبان گرامی خادم، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ میرے بھائی. اور میری قوم کے بچوں نے جب لکھا جنت حسین تھی، ان کا بڑا پروگرام ہے کہ حسین کی جگہ پہ کسی اور کا نام لکھ دے. حسین کی جگہ پہ، میری طرف دیکھیں، حسین کی جگہ پہ کسی اور کا نام لکھنا چاہتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے کیونکہ جنت کا لفظ ہے. اگر جنت کسی اور کی ہوتی پھر بزرگ اپنے بیٹے سے کیوں کہتے جاؤ
जाओ हसन से कहो हमें नौकर लिख दे। जी मेरा बेटा आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। मैं मुतवज्जे बड़ी जल्दी बात मुझे मुकम्मल करना है, बहुत जल्दी मैं गुफ्तगू क्लोज कर रहा हूं। मेरा ये पिछला अशरा मुहर्रम मैंने यूके में लंदन में पढ़ा, मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी मुहर्रम को मुझे लंदन में एक वो वीडियो नेट का क्लिप दिखाया गया, भरा मजमा है, शायद आप मेरी भी तारीफ कोई बंदा कर दे। वहां पे नादे अली या मजहर अल्लाह जाए पूरी लिख के अली की जगह पे एक और नाम लिखा गया था, एन भी नहीं बदली, और समझ जाया करो पर्चा करा के समझ गया। कमाल है यार, हद हो गई। नादे अली की जगह जी नादे अली की जगह वो एक और नाम, जी एक और नाम, और बाकी पूरी नादे अली। तकलीफ तुम्हारी नहीं हो रही तो और क्या हो, जो तुम करते हो वही करते हैं, बाद में करते हैं। और नाद निदा से है, मुश्किलों में बुलाने के लिए पड़ी जाती है। तूने अगर नाम अली की जगह पे बदल ही लिया, तेरे या अल्लाह मदद का क्या बनेगा। ओए होए होए, खुदा के लिए वो तवज्जो। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहे। आप हाँ हमें बताओ तेरा अकीदा या अल्लाह मदद वाला कहां गया। तूने सारी जिंदगी हमारी जान खाई कि गैरुल्लाह को मदद में नहीं भुलाना चाहिए, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगनी चाहिए। अब तूने नादे अली की जगह पे अगर नाम बदल ही लिया है, हमें शिकवा भी कोई नहीं, हमें शिकायत भी कोई नहीं, लेकिन एक मशवरा दे रहा हूं, मुश्किलों में बुलाया उसे जाता है जो बुलाने पे आ जाए, बुलाया उसे जाता है, बुलाया उसे जाता है जो बुलाने पे आ जाए, और जो नबियों के बुलाने पे नहीं आए, तेरे मेरे बुलाने पे कैसे आएंगे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, आप जिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजरत नूह ने, बस बात क्लोज कर रहा हूं, मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत, आप जिए। हजरत नूह की कश्ती पे माड़े मिस्कीन तो चढ़ गए, लेकिन सगा बेटा नूह का कश्ती से दूर खड़ा था। हजरत नूह ने, अच्छा बाबा दरगाम शाह जी माशाल्लाह सारे मारूफ चेहरे मेंबर पे मौजूद हैं। जान हमारी पता किस तरह का तो पुत्र नबियां दे भी डूब गए, तो साड़ी कुछ छेड़ नूह के घर में से सिर्फ नूह का बेटा ही डूबा था। 3-4 बातें आ गई हैं, बीवी भी डूबी थी, लेकिन कैमरा लगा हुआ, मैं नहीं कह सकता कि बीवी नबी की डूबी थी। आप दाद दें ना दें, मैं नहीं कह सकता कि बीवी नबी की डूबी थी। मुझे बाईपास से गुजरना पड़ेगा कि एक नूह का बेटा डूबा था, दूसरा उस बेटे की अम्मी डूबी थी। इसका मतलब है झंग वालों, कुछ बेटों ने अम्मी की वजह से भी डूबना है। कहां है आप? आप जिए, आप जिंदा हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप जिए। जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। हजरत बस जल्दी बात क्लोज कर रहा हूं, वक्त तमाम हो गया, मैं आपकी सोचों से भी जल्दी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत नूह ने बेटे को देखा और कहा, या बुनैया अर्कब माना, बेटा कश्ती पे हमारे साथ आ जाओ। बेटे ने कहा, साहबी इला जबल यासिमुनी मिनल मा। ये आयतें कुरान की अफसाना कहानी नहीं है। हजरत नूह के बेटे ने कहा, बाबा मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा और ये पहाड़ तेरे अजाब वाले पानी से मुझे बचा लेगा। नूह के बेटे के जहन में यह था कि पहाड़ की हाइट बहुत ज्यादा है, सैलाब का पानी नीचे रह जाएगा, और नूह का बेटा समझ रहा था मैं चोटी, पहाड़ की चोटी पे खड़ा होके सैलाब इंजॉय करूंगा। लिहाजा उसने ये फिक्र कहे, आयत है भाई,
اس نے کہا صحابی الا جبل، بابا میں کشتی پہ پہاڑ پہ. اچھا جب میں نے آیت پڑھی تو میں سوچنے لگ گیا کہ نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ ہی پہ چڑھتا تھا، اور وہ بس نہیں وقت نہیں ہے. حضرت نوح کے بیٹے نے نبی کی کشتی کو چھوڑا. اب جھنگ والوں نے لطف نہیں لینا تو وزیرستان والوں نے لینا. نبی کا بیٹا کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. جیتا جاگتا مجمع نوح کے بیٹے کو پانی شہرک تک پہنچا. اب نوح نے بیٹے سے نہیں کہا، اللہ سے کہا، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے. مالک نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں. جب ہمارے مسلمانوں کے علماء یہ قرآنی واقعہ پڑھتے ہیں پھر ان پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ مالک مرضیوں والا ہے، مالک مرضیوں والا ہے. چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، اگلا فکر ہمیں بھی کہنے دے، پھر مالک مرضیوں والا ہے. چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. ڈوب گیا نوح کا بیٹا کیونکہ کشتی پہ نہیں چڑھا. رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن. کیا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح؟ محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. تشریح بھی نہیں کرنی. 2 بندے سمجھے، 10 سمجھے، 50 سمجھے، یا ہزاروں کا مجمع سارا سمجھ لے. نوح کا بیٹا کشتی یہ نوح پہ نہیں چڑھا. بیٹا ہونا کام نہیں آیا، اولاد ہونا کام نہیں آئی، شجرے کام نہیں آئے. بیٹا بے شک نبی کا تھا لیکن کشتی پہ نہیں چڑھا، بیٹا ہو کے ڈوب گیا. محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جب نوح کی کشتی پہ بیٹا نبی کا نہیں چڑھا، بیٹا نبی کا ہو کے غرق ہو گیا. پھر آپ کیوں سوچتے ہیں وہ جس سید ہے، وہ بخاری ہے، وہ گیلانی ہے، وہ رضوی ہے، وہ قاسمی ہے، وہ مشاہدی ہے، وہ نقوی ہے، وہ لاکھ سید ہو، سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کی گواہی دے لیں گے. سپردم بخدا سپردم. ساری دنیا کے ظلم سہتا ہوں، بندگی میں علی کی رہتا ہوں. تم تشہد کی بات کرتے ہو، میں علی کو نماز کہتا ہوں.